अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक ऑडियो मैसेज जो है वो कुछ यूट्यूब अकाउंट्स के ऊपर डाला गया है और इस वक्त सर्कुलेट भी कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। ये ऑडियो मैसेज जो है ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर ऑपरेट करने वाले सबसे बड़े कब्ज़ा ग्रुप मलिक रियाज ने दिया है, अपने मुतासरीन को हौसला दिया है। जिस तरह इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी अपने यूथियों को और ओवरसीज़ यूथियों को ख़ास तौर पे हौसला देने के लिए मुख्तलिफ़ गिमिक छोड़ते रहते हैं, उसी तरह जनाब मलिक रियाज साहब ने अपने इन्वेस्टर को हौसला दिया है। लेकिन अब तक जिन्होंने लुटना था लुट चुके हैं, जिनकी लुटिया डूबनी थी वो डूब चुकी है। क्योंकि मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनाब मलिक रियाज साहब का ये तरीक़ा वारदात रहा है जब से ये वजूद में आए हैं। ये कुछ दिनों के बाद 2-3-4 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी बेबुनियाद खबर छोड़ते हैं, बल्कि छुड़वाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है ना, तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो अपनी एक छुड़वाते हैं और उसके अंदर जो है वो ये बताते हैं कि बैरिया टाउन प्रॉब्लम में आ गया है। तो चूँकि बैरिया टाउन सबसे बड़ा सट्टे का मरकज़ बना हुआ है इनकी फ़ाइलों के हिसाब से या इनके प्लाटों के हिसाब से, और सट्टा ये है कि ये उस ज़्यादा अब फ़ाइलें बेच लेते हैं और ज़्यादा फ़ाइलें बेचने के बाद फिर उसके ऊपर प्रीमियम भी समेट लेते हैं, लोगों की जेब से पैसे निकाल लेते हैं, फिर ये ऐसी खबर छोड़ते हैं। उस खबर के बाद वो जो फ़ाइलों की वैल्यू होती है वो 1,40,00,000 वाली फ़ाइल का 35 लाख का बायर कोई नहीं रहता, तो फिर 35 लाख के ऊपर वो फ़ाइलें ख़रीद के वापस बाय बैक करना शुरू कर देते हैं ना। देखिए, एक शख्स को आपने 10 लाख की फ़ाइल बेची, फिर उसका वो जो 2600 इन्होंने पाले हुए हैं अपने जो इनके साथ मुंसलिक समझे जाते हैं, तो उनके ज़रिए आपने वो 10 लाख रुपए वाली फ़ाइल का रेट बढ़ा के आप 50 लाख पे ले गए। फिर किस्तें बहुत पड़ती रहीं। देखें जनाब, ये प्लॉट जो होगा ये कम से कम DHA के बराबर तो होगा, और DHA में इस वक्त प्लॉट का रेट जो है वो 3 करोड़ प्लस पे चल रहा है। तो वो फिर इस तरह की ख़बरें छोड़ के वो जो लोग होते हैं उसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। तो इन दिनों जिन फ़ाइलों की वैल्यू, जो कि हमारे एक दोस्त ने ख़रीदी, आजकल उम्रे पे गए हुए हैं, ठीक है, और हमारे लिए वहाँ पे दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्होंने खुद ख़रीदी और रेट मुझे भिजवाए सारे फ़ाइलों के। तो जो फ़ाइल इनकी कराची वाली 1,40,00,000 की थी वो 35 लाख पे उसका बायर कोई नहीं था। तो उन्होंने हमें बताया, बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बताया। तो ज़ाहिर है वहाँ पे अगर रेट लग रहा था तो कोई ना कोई तो बिक रही होगी ना। तो वो जितनी उस रेट पे बिकी उसके बायर और कोई नहीं थे, या मलिक साहब था या मलिक साहब का कोई चंपू या फ्रंटमैन या एजेंट होगा जो वो बाय कर रहा होगा। ठीक हो गया। मलिक साहब ने उसके अंदर कहा है कि नहीं जी, बैरिया टाउन को कुछ नहीं होगा। और बैरिया टाउन को जब से 96 से जब मैंने बैरिया टाउन लॉन्च किया है, हालांकि आपने लॉन्च नहीं किया, आपने चोरी किया हुआ है ये नाम, और इस नाम के ख़िलाफ़ फैसले दे चुकी हैं निचली अदालतें। और बड़ी अदालतों को चूँकि आप मैनेज कर लेते हैं, वहाँ पे आपको शेख अज़मत सईद जैसे दाने दस्तयाब हो जाते हैं, उनके ज़रिए आप 2000 अरब रुपए की ज़मीन घेरते हैं और 460 अरब रुपया दे के निकल जाते हैं, और वो भी आप नहीं देते। ठीक है ना, वो भी आप नहीं देते, आपने कोई केस अदा नहीं की। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात आए हैं तो वो क्लियर हो गया है, और इसलिए वो भी आप नहीं देते। और जनाब धड़ाधड़ लोगों को की जो हार्ड अर्न मनी होती है वो आप समेटते चले जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं। और जो इस सट्टे के अंदर फंसना चाहता है, जो आपके ऊपर बिलीव करता है, तो उसके साथ यही होनी चाहिए जो आप करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल, मतलब मेरे पास अगर कोई बैरिया टाउन का मुतासरा आ जाए तो मैनू तो गुस्सा ही बड़ा चढ़ना शुरू हो जाता है मेरा। मैं उन्होंने अगों पे आ जाना वा कि तेनू किस हकीम ने मशवरा दिता सी कि तू बैरिया टाउन दे जाके फ़ाइल खरीद। तो मैं तो तुम्हारे हक में आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। जब आपने हमाकत फरमाई है तो अब भुगतिए उसको, ठीक है।
اور وہ پھر میرا مطلب ہے کہ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری ہارڈ اینڈ منی اور میں پوری عمر کی جو کمائی تھی اس میں ڈال دی، تو ماما کیوں پائی سی نہیں پانی سی۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ واردات انہوں نے کر دی، اب وہ لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 96 سے جب میں نے بیریا ٹاؤن لانچ کیا ہے، یہ میرے خلاف یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں، یعنی پاک فوج آپ کے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف ماشاء اللہ لگا تھا، جب میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص جو کہ اس کا متاثرہ تھا وہ ہانپتا کانپتا اور خوش جناب ہمارے دفتر میں داخل ہوا، کہنے لگا رضی صاحب کمال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ملک ریاض میں چوک لیا انہوں نے۔ میں نے کہا اچھا اب نکلیں گی ہماری زمینوں پہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر بھی بہت ساری زمینیں ایسے ہی گھیر لی ہوئی ہیں۔ اب ان کے خلاف بھی پچھلے دنوں سٹے آنا شروع ہوا ہے، تو اب وہ لوگوں کو حوصلہ تو دینا بنتا ہے نا اس کا۔ ویسے بھی حافظ صاحب دی کتاب دے وچ ملک ریاض واسطے معافی نہیں کی، پاویں وہ وعدہ معاف گوا بنے یا نہ بنے، ٹھیک ہے۔ برطانیہ میں اس کے داخلے کے اوپر پابندی ہے، اور برطانیہ کی پابندی کی لائن کے اندر باقی بھی کسی ملک سے نہیں جا سکتا، دبئی تک ہی محدود ہے۔ اور دبئی تو آپ کو پتہ ہے نا، ہم جب چاہیں، ہمارا ادارہ جب چاہے جس کو چاہے کان سے پکڑ کے واپس لا سکتا ہے۔ ہمارے ان کے ساتھ اچھے ارینجمنٹ ہیں، تو ملک صاحب کسی بھی وقت واپس لائے جا سکتے ہیں۔ وہ تو ملک صاحب کی انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، وہ ان کو ابھی تک بچائی جا رہی ہے۔ اور میں جب مختلف جگہیں کہہ رہا ہوں تو مختلف افراد مراد لی جائے اس سے، مختلف افراد کے اندر وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور جس طرح لٹائر حضرات کو وہ نوکری پہ رکھتے ہیں وہ اسی کام کے لیے رکھتے ہیں۔ ہاں تو خیر ملک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب بیریا ٹاؤن کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور 96 میں جب میں نے لانچ کیا تھا تب سے سازشیں ہو رہی ہیں، یہ جیسے جیسے ہمیں پیچھے کھینچتے ہیں بیریا ٹاؤن آگے آگے چلا جاتا ہے۔ ہاں بچ قمر جاوید باجوہ جیسے آ جاتے ہیں سر، پھر تو وہ پھر آپ کو کھل کھیلنے کی دے دیتے ہیں۔ مشرف صاحب نے بھی آپ نے کھل کے لوٹنے کی لوگوں کو اجازت دے دی تھی، کیونکہ آپ نے ان کو بھی ابلائج کر لیا تھا۔ تو حافظ صاحب نے ابھی تک اپنا جو ہے وہ اصول رکھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں مستقبل کے اندر آپ کی ادھر بھی لاٹری نکل آئے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ فی الحال تو ساڈا حافظ زندہ باد، ٹھیک ہے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب انہوں نے پہلا اپنا آڈیو میسیج دیا، یہ آڈیو میسیج ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے کسی عزیز کے نام پہ بھیجا ہوگا۔ اچھا آڈیو میسیج میں آگے فرماتے ہیں کہ ہماری پہچان بیریا ٹاؤن ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان بیریا ٹاؤن ہے۔ ایتھے ہی پھنس گئے ملک صاحب ایمان تو نہیں ہو سکتا کوئی جائیداد، کوئی اثاثہ، ایمان تو وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی طور پہ بچھڑے کے پجاری ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے اس کا قہر مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہر منافق کے لیے۔ اور ہم نے کیا مانگنا ہے کہ جس طرح ہر مشرک کے لیے، اور ہم نے کیا مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مشرکین کو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں پھینکے گا۔ تو آپ نے تو آج بیریا ٹاؤن کو اپنا ایمان قرار دے کے یہ ثابت کر دیا نا کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں کیا جائے۔ تو جن لوگوں میں آپ اپنے آپ کو شمار کر رہے ہیں ان لوگوں میں ہی آپ کا انجام ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس انجام کی ابتدا ہو چکی۔ اور کیسی مزے کی بات ہے، آپ کے انجام کا اہتمام بھی میرے رب نے ایک حافظ قرآن کے ہاتھوں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو حافظ صاحب انہیں ہل نہ جانا، ہم بعد میں اپنا ویلاگ چھپاتے پھر۔ تو خیر تو اس لیے آپ نے بیریا ٹاؤن کو اپنا ایمان کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا بیریا ٹاؤن آپ کے اوپر لاد دے، یہ میری آپ کے لیے خصوصی دعا ہے۔ آپ کا ایمان آپ کو عطا کر دے، بیریا ٹاؤن آپ کے اوپر لاد دیا جائے، جس طرح کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ ساری زمین اس کو لدا کے اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس اتنی وزنی زمین کے نیچے اس کا کیا حشر ہوگا یا کیا انجام ہو رہا ہوگا، وہ مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہا اور مفسرین اس کے اوپر بڑی تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ بیریا ٹاؤن پنڈی، بیریا ٹاؤن لاہور، بیریا ٹاؤن کراچی، اسی طرح آپ نے جو وہاں پہ ناجائز قبضے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طرح ہی لدائے گا۔ لیکن چلتے چلتے وہ آپ نے بیریا ٹاؤن پشاور کے سارے دفاتر ہی بند کر دیے، اور جتنے بھی ایجنٹ تھے وہ آپ کے غائب ہو کے یا افغانستان بھاگ گئے ہیں یا دبئی نکل لیے ہیں، اور جن لوگوں نے فائلیں خریدی تھیں لاکھوں روپے کے اندر، خیر ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ان کے پاس کون سی جائز آمدنی تھی۔ تو اس لیے میری آپ کے لیے خصوصی دعا یعنی کہ بد دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارا کچھ لدا کے اٹھائے قیامت والے دن، اگر بیریا ٹاؤن آپ کا ایمان ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو آسانیاں عطا کرے، ملک ریاض نکال کے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔